بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، بہت کچھ بتانے کو ہے، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں۔ اس لیے میں بس ایسے ہی شروع کر دیتا ہوں اور کہیں نہ کہیں جا کے ختم کرتا ہوں۔ لوگوں کا پیار، لوگوں کی محبت اور لوگوں کی دعائیں تو مل ہی رہی ہیں۔ آج میرے ایک دوست نے، جو کالج کے زمانے کے دوست ہیں، انہوں نے مجھے لوکیٹ کیا اور انہوں نے فون کیا، اسکندر خان نے مجھے حوصلہ بھی دیا، دعائیں بھی دیں اور کہا کہ اسٹل دا سیم، اتنا سا بھی چینج نہیں ہو، جو میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم لوگ جتنے بھی دوست ہیں، ہم لوگوں نے جو زندگی دیکھی ہے اسکول کالج میں، بڑی اسٹریٹ فارورڈ زندگی دیکھی۔ ہمارے استاد بھی اچھے تھے، ہمارے کولیگز بھی اچھے تھے، ہمارا گھر کا ماحول، ہمارے محلے کا، ہمارے اڑوس پڑوس کا ماحول ایک فیملی انوائرمنٹ تھی، جو آج کے بچوں کو نصیب نہیں ہے۔ جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے، کیونکہ وہ اذان کے بعد دوسرا لفظ جو سنتے ہیں وہ ہے کرپشن، تو ہمارے ہاں کے بچے کرپشن کے معاملے میں تو ایکسپرٹ ہیں کہ واٹ از دا کرپشن، کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے بچوں نے جو پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے، سعودی عرب سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے اور بہت ساری جگہوں سے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یہ کرپشن ہوتی کیا ہے اور پاکستان میں کیسے کرتے ہیں لوگ، کیا کرنا پڑتا ہے کرپشن کے لیے، کوئی ڈگری ہوتی ہے، کوئی کلاس ہوتی ہے، یہ کس؟ تو میں پہلے تو ایک چھوٹا سا کرپشن کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاتا چلوں کہ ایک تو خون کے اندر بھی ہوتی ہے، دوسرا یہاں بھی ہوتی ہے۔ کرپشن کی پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ وسائل پیدا کیا جاتا ہے کہ جس سے کرپشن ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر آگے چلوں گا۔ موٹر بننی تھی پاکستان میں لاہور سے اسلام آباد، اچھی بات ہے، ویئر اینڈ ٹیئر بچتا ہے گاڑیوں کا، وقت بچتا ہے انسان کا اور بہت کچھ۔ اس سے پہلے جی ٹی روڈ کام کر رہی تھی، لیکن موٹر وے بنانی تھی۔ اچھا، موٹر وے بنانے والے شخص نواز شریف نے عوام کے لیے موٹر وے نہیں بنائی تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آگے میں بتا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ اپنے اندر کچھ ڈالنا تھا، پیسے، بھوک، ہوس، لالچ۔ تو 270 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور کا اور اسلام آباد کا۔ موٹر وے بننے سے کم ہونا چاہیے فاصلہ، لیکن اس میں 105 کلومیٹر کا اضافہ کیا گیا اور 375 کلومیٹر کیا گیا۔ کیوں؟ دو چیزیں۔ ایک تو چکری کو اس میں لانا تھا بیچ میں، جو چیز موٹر وے کے بیچ میں آئے گی اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو وہ چودھری نثار کا علاقہ تھا، موٹر بننے سے پہلے، اناؤنس کرنے سے پہلے دڑا دڑ زمینیں بکی، دڑا دڑ ان لوگوں نے اٹھا لی۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی سالٹ رینج کے اوپر روڈ، موٹر وے تو بہت دور کی بات ہے، روڈ بھی نہیں بنتی، مگر ہمارے ہاں بنتی ہے۔ آپ جب موٹر میں سفر کریں گے تو جو سالٹ رینج کا علاقہ آتا ہے، کلر کا ہار میرے خیال سے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس پورے ایریے میں ریپیئر ہو رہی ہے، کیونکہ سالٹ پگھلتا ہے، روڈ بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو ریپیئر کرتے ہیں۔ یہ ہے۔ تو 105 کلومیٹر کا فاصلہ بڑھایا گیا، زمینیں خریدی گئیں، اس کی ویلیو بڑھائی گئی، اور یوں کرپشن کر کے اربوں روپے اپنی جیب میں ڈالے گئے، اربوں روپے۔ تو بچوں، دس از کالڈ کرپشن۔ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بیرون ملک سے کوئی اگر آپ کام کرنا ہو تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ وہاں ڈیل کیجئے، یہاں پہ بات کیجئے، انڈر ٹیبل پیسہ لیجئے اور سائٹ پہ ہو جائیے، باقی جائے جہنم میں۔ ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے کرپشن ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو ملک کے سیاستدان جو اب تک گزرے ہیں،
وہ اس چیز میں سب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، سب لوگوں نے، بھٹو سے لے کے بے نظیر، زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، پھر اس کی اولادیں اور آگے آگے آگے، اور کوئی اس کو حرام، جیسے سود کا کاروبار کرنے والا سود کو حرام نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یہ میرا کاروبار ہے۔ یعنی جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کسی اور چیز کے لیے نہیں کہا ہے، سود کے لیے کہا ہے کہ جو سود پہ لین دین کرے یا کاروبار کرے وہ میرے خلاف اور میرے نبی کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، اور آپ جنگ جیت نہیں سکتے ہو۔ مگر سود خور کہتا ہے میرا کاروبار ہے، حرام کدھر سے، میرا اس کو کون سمجھائے گا؟ یہ ساری باتیں ہمارے ملک میں آرام سے ہوتی ہیں۔ مولوی ملا فضل الرحمان جیسے کرپٹ ترین، پتہ نہیں دنیا میں سے ایک نسل ختم ہو گئی ڈائناسور کی، ہمارے یہاں نہیں ختم ہو رہی، 2-4 رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہنے کے باوجود، اربوں روپے کھانے کے باوجود، آج بھی آزاد کشمیر کے صدر سے، وزیر اعظم سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے کشمیر کے مسئلے پہ۔ کشمیر میں کرے گا کیا؟ حرام سے جان چھوٹے گی تو کچھ سوچے گا نا، جب پہلے کچھ نہیں کیا تو اب کیا کریں؟ لیکن صرف اور صرف ٹارگٹ کیا ہے؟ ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آنے دو، انتشار پھیلاؤ، کاروباریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ وہ کاروباری ہیں جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے، لینا سب کچھ چاہتے ہیں، سب کچھ کھانا چاہتے ہیں، دیں گے نہیں۔ ادھر وہ آئل مافیا، ٹینکر، کراچی میں سنا ہے دودھ بھی 120 روپے کا ہو گیا، دہی 180۔ کبھی سنا ہے دنیا میں کہ جو چیز آپ کے گملوں میں لگ سکتی ہے، دھنیا، جو پہلے سبزی فروش ایسے ہی آپ کی ٹوکری میں ڈال دیا کرتے تھے، آج وہ 180 یا 200 روپے کا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی کرپشن کی۔ میں نے کل بتایا بینکاک میں آصف علی زرداری کے 40، کم سے کم 40 شاپنگ مارکیٹس ہیں، 6 منزلہ، 8 منزلہ۔ ڈینائی کر دیں، کہہ دیں نہیں ہے، پھر میں جانوں اور آگے جو مجھے کرنا ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ میں ہر چیز کو کہنے سے پہلے میں 10 دفعہ سوچتا ہوں۔ بینکاک میں، تھائی لینڈ میں ایک بڑا مشہور آدمی ہے، کرمنل ہے، لوگ وہاں جا کے پناہ لیتے رہے، مافیا کا ہے، گینگسٹر ہے، بھائی لوگ ہے، ساری تفصیل اس کے پاس پڑی ہے۔ ملیشیا میں آئی لینڈ سب کچھ موجود ہے، خبر وہی ملنی ہے، وہی چھوٹی سی، پتہ نہیں کہاں ملنی بھی ہے نہیں ملنی، کفن نصیب ہونا بھی ہے نہیں ہونا۔ ہم میں سے سب کے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں، کیا پتہ۔ کرپشن ایک ایسا ناسور ہمارے ملک میں، کراچی کا حال دیکھ لیا آپ نے۔ اب ایک بڑا موئنجودڑو کے زمانے کا ایک ہے قائم علی شاہ، جس کی بیٹی نفیسہ شاہ، لوگ کہتے وہ کرپٹ نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں ہے۔ وہ سنڈی ہے جو سندھ کو کھا چکی۔ میری سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ اس کو نیند آتی ہوگی، ویسے تو کرسی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، لیکن اتنے پیسوں کو کیا کر رہے ہیں؟ خیر ہے، میں یہ سوچتا رہا تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا آج میں آپ سے، اپنے بچوں سب سے بات کروں۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ آفیشلی کہتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں آپ ووٹر کتنے ہیں؟ 11 کروڑ۔ اس میں سے ووٹ کتنا ڈالتے ہیں؟ 5 کروڑ۔ جیتتا کون ہے؟ جس کو 2 کروڑ مل جائے، 2.5 کروڑ مل جائے، 2.25 کروڑ مل جائے، وہ ایک پارٹی ملا کے، مطلب یوں کہہ لیجیے آپ میکسیمم 2 کروڑ والی پارٹی جیت جاتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ 2 کروڑ کے لوگ 20 کروڑ کی لوگوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟
مطلب 20 کروڑ کے لوگ جو آبادی ہے وہ روتی رہے اور یہ 2 کروڑ والے جو ہیں یہ ہڈ حرام یہ ملک کو لوٹ کے کھا دے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ کے ملک میں پارلیمانری نظام نہیں چلے گا. بند کرو یہ اسمبلیاں, کرا لو ریفرینڈم, بند کرو یہ پارلیمنٹ, سب بند کرو, صدارتی نظام لاؤ. خرچہ کتنا بچے گا؟ ایک آدمی الیکشن جیتے, اپنی کابینہ بنائے, ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہو اور لوگوں کو لٹکانے میں آسانی ہو. یہ جو 73 کا آئین اور ان کو بنانے والے, ان کو سمیٹنے والے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جان چھوٹے گی. بنے گا, ان قریب ہو جائے گا, لیکن جلدی کرو. کرپشن تو میں بتاتا ہی رہوں گا, لیکن آج میں ایک ایسے شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں. امید ہے میری آواز اس تک پہنچے گی اور میں چاہوں گا اس تک پہنچے. میں ڈھونڈوں گا اگر اس کو کوئی وہ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا کچھ ہے تو میں یہ چیز اس کو پہنچاؤں, ورنہ ہمارے بچے بہت ایکسپرٹ ہیں, کہیں نہ کہیں پہنچا دیں گے. میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے حکومتی شخص کے کہ اسے اس حکومت کے دور میں تو شاید کرپشن نہیں کی, لیکن وہ کر کے آیا ہے. پیمنٹ آج بھی ہو رہی ہے. میں نام لے کے بات کروں گا, میں بات کر رہا ہوں آپ سے, رزاق داؤد. آج سے نہیں جانتا ہوں, میں آپ کو ماضی میں لے کے چلتا ہوں. یہ بات تو مانی ہوئی کہ آپ خاندانی رئیس ہو, 22 خاندان میں سے آخری کھرچن بچی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے اسکول میں کالی سفید بلیک اینڈ وائٹ کلر کی شیولیٹ آتی تھی پک کرنے کے لیے. یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لنچ آتا تھا اس میں پوری کلاس جو ہے وہ پیٹ بھر کے لنچ کرتی تھی, بچ جاتا تھا. یاد ہے اسکول کا وہ دور, جوفلرس ہائی اسکول کا, سولہ بازار میں جو ہے. آپ اور آپ کا بھائی کیا نام تھا اس کا, یونس, پتہ نہیں کہاں ہے, ڈھونڈ لوں گا. کیا کر رہا ہے وہی پتہ چل جائے گا. اگر دنیا میں موجود ہے میں ڈھونڈ لوں گا. ایک آدمی جو خاندانی رئیس ہو, جس کی میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے باپ دادا نے حلال کا پیسہ اتنا تھا کہ تم لوگ خاندانی رئیس تھے, اس عمر میں آ کے تم کو ایسا کام کیوں کرنا پڑا کہ اپنے ماں باپ کی زندگی کو بھی داؤ پہ لگایا, ان کے نام کو, اور رزق حرام کو حرام کو حلال میں ملا کے سب کی مٹی پلیت کر دی. یہ جو LNG کا سلسلہ ہے, تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کیا دنیا میں ایسا کوئی پروجیکٹ ہے کہ آپ اس کو یوز کریں یا نہ کریں, لیکن $2,75,000 آپ کو ایوری ڈے یو ول گیٹ اٹ which does not belongs to you. اس قوم کا پیسہ ہے, میرے بچوں کا پیسہ ہے جو تم کھا رہے ہو. PTI میں بیٹھ کے تم نے نہیں کیا ہے, لیکن شیلٹر ضرور لے لیا ہے. اور خان صاحب سے میں سوال کرتا ہوں, کیوں, کیا وجہ ہے؟ سوچیے اور جواب دیجیے. یہ شیلٹر ہے, آپ کو اس شیلٹر کی ضرورت نہیں تھی, کیوں رکھا آپ نے اس کو؟ رزاق داؤد صاحب, کیا آپ کی ڈیسکام بلیک لسٹ نہیں تھی؟ میں ابھی بہت سارے نام نہیں لے رہا ہوں. کیا اس کو دوبارہ بلیک لسٹ سے ہٹایا نہیں کیا؟ کس نے ہٹایا؟ کیا آپ کے اور گیلانی فیملی کے تعلقات نہیں ہیں؟ سب بتاؤں گا, پہلے دوسروں کی ختم کر لوں پھر آپ کیا آؤں گا. لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے میرے بچوں کو کہ میں صرف پیپلز پارٹی, نواز شریف یا ملا فضلو یا MQM ان کے پیچھے نہیں, میں ہر کرپٹ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہوں اور ثابت کروں گا کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ میرے بچوں کا, ان کے بچوں کا پیسہ ہے جو تم کھا رہے ہو. ابھی بھی وقت ہے, اپنے آپ سے معافی مانگ لو, اللہ سے توبہ کر لو اور یہ پروجیکٹ ختم کر کے پیسہ واپس کر دو. جانا تو ہے, عزت سے چلا جائے سبحان اللہ, ورنہ ذلت سے جائے گا. میرے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ
کمنٹس میں بہت ساری دعائیں بھی آ رہی ہیں، پیار بھی آ رہے ہیں، تھوڑا خدشہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ نہیں ہونے کا. جب تک زندگی ہے ورنہ انسان سوتے سوتے مر جاتا ہے. آپ لوگ بالکل مت ڈریے. میں جو کام بھی کرتا ہوں اللہ توکل کرتا ہوں. میں اللہ توکل والا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میں رات کو گاڑی نہیں چلاتا، آج سے نہیں 20 سال سے. میری آنکھوں میں پرابلم ہے، میں نہیں چلاتا. ایک ایمرجنسی تھی مجھے، اور خاص طور پہ میں رات کو سندھ میں نہیں چلاتا، کوئی سارے بھٹو ہیں، کوئی بھی پکڑ لے گا. تو ایمرجنسی تھی، مجھے جانا پڑا. میری زندگی کا اصول ہے میں گھر سے نکلتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کھینچتا ہوں، کیونکہ گھر پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا حصار کھینچتا ہوں، گاڑی کا حصار کھینچتا ہوں، پورے رستے کا حصار کھینچتا ہوں، اس منزل مقصود تک جہاں تک میں پہنچ جاؤں حصار کھینچتا ہوں. پھر میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. پھر اللہ جانے اور اللہ کے وہ فرشتے جانے جنہوں نے میری ذمہ داری کا ٹھیکہ اٹھایا. اور پھر میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، میوزک آن کرتا ہوں اور اپنی پسند کے گانے موڈ کے حساب سے سنتا ہوا پورا سفر طے کرتا ہوں. سندھ میں سعید آباد سے آگے جا کے، غازی آباد سے آگے مجھے موٹر پولیس سے روکا. صحیح آگے مت جانا، آگے ڈاکو ہیں. میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ ادھر ڈاکو ہیں تو میں ادھر کیا کر رہا ہوں؟ نہیں صاحب ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے. میں نے کہا مجھے ایمرجنسی ہے، مجھے مت روکو، میں جا رہا ہوں. میں نکل گیا. یہ میں بتا رہا ہوں اللہ پہ یقین. میں نکل گیا. آگے میں نے دیکھا الٹے ہاتھ پہ گاڑیاں لائن سے لگی ہوئی ہیں، ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکو نے مجھے ٹارچ ماری، لائٹ جلائی، میں نے گاڑی روکی. انہوں نے مجھے دیکھا، پتہ نہیں شاید سمجھا ہوگا میں ان سے بڑا ڈاکو ہوں، لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اللہ تعالیٰ. اس نے مجھے پوچھا کہ صحیح چھا حال ہے؟ میں نے کہا خوش ہو. وہ کدھر؟ میں نے کہا کام میں جا رہا ہوں. اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا لو جاؤ. یہ ہے اللہ کا کلام اور اللہ پہ یقین. اندھے ہو جاتے ہیں دشمن، ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ جاتے ہیں. آپ لوگ حوصلہ کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. اور میں اپنی منزل تک پہنچ گیا. یہ تو تھا اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل. نہیں ہونا تو کچھ نہیں ہونا، اور ہونا ہے تو گھر بیٹھے ہو جانا ہے. تو اب میں بچوں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. 2 چیزیں زندگی میں جو نہیں ملتی. زندگی میں آپ چاہو بھی تو آپ کو نہیں مل سکتی. اس کے لیے آپ کو، ایک کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، اچھے کام کرنے پڑیں گے. دوسرے کے لیے مرنا پڑتا ہے. قدر اور قبر یہ دونوں مرنے کے بعد نصیب ہوتی ہیں. اچھے کام کرو گے، مرتے ہی قدر شروع ہو جائے گی اور قبر بھی مل جائے گی. تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ کیا خوف ہے تم کو؟ کھاؤ پیو موج کرو، سچ کو سچ کہو، غلط کو غلط کہو، چور کو چور کہو، انگلی کا اشارہ کر کے کہو کہ تم چور ہو. دیکھو تمہارا ملک کیسے پھلتا پھولتا ہے. وہی پاکستان جو میں نے دیکھا، وہی اس سے اچھا دیکھو گے اور اس سے اچھا بناؤ گے. اس کے لیے تم کو کھڑا ہونا ہے. میری بڈھی ہڈیوں میں جتنا دم ہے میں کروں گا، لڑوں گا، مروں گا. لیکن جب تک تم نہیں کھڑو، تم کو صرف اپنی آواز اٹھانی ہے. سوشل بائیکاٹ اور کچھ بھی نہیں. یہ جو ادھر اور ادھر فرشتے بیٹھے ہیں نا، ان کو اللہ کا حکم ہے کہ اگر یہ شخص نیکی کا سوچ لے تو لکھ لو. صرف سوچنے پہ کہا لکھ لو. تو جب تک وہ کرے گا تب تک تو اور لکھا جائے گا نا. لیکن جو یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں کہا ہے کہ جب سوچے، بولو جب تک یہ غلطی، جب تک یہ گناہ نہ کر لے تب تک مت لکھنا. اور لکھنا بھی تو کچی روشنائی سے لکھنا کہ اگر توبہ کر لی تو مٹانا پڑے گا. تو اس اللہ سے ڈرو. ان بے غیرتوں سے کیا ڈرتے ہو؟ یہ تو خود ڈرے ہوئے مرے ہوئے لوگ ہیں.
25 25 30 30 گارڈ لے کے نکلتے ہیں. تم تو سینہ چوڑا کر کے نکلو. تم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. پھول سے بچے ہو میرے. ان بغیرتوں سے مت ڈرنا میرے بچوں, کبھی نہیں ڈرنا. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں تمہاری بات میں وزن ہو سکتا ہے. کھڑے ہو جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. لڑو گے تو جیتو گے. یہ جو میں اکثر دیکھتا ہوں نا ٹویٹر پہ, اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ آج تک تو کچھ ہوا نہیں. تو بھائی ڈوب کے مر جاؤ اگر کچھ نہیں ہوا. زہر پی لو. وہ میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا, ہر دوسرے دن کہے میں خودکشی کر لوں گا, میں خودکشی کر لوں گا. ایک دن اس کی ماں کو بیٹھا تھا, اس کی ماں کو فون کیا, لے اس کا فیوریٹ کھانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پاستا. میں نے اس کے دوستوں کو جانتی ہوں. انہوں نے کہا میں نے شام کو پاستا بنانا اور اس کو دوستوں کو بلا لینا کہ شام کو دعوت ہے. وہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے اپنے ملازم کو آواز دی, میں نے اس کو 25 روپے نکال کے دیے. یہ بات میں 8-9 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. میں نے 25 اس کو نکال کے, میں نے ناکے پہ جاؤ وہ جو پنساری کی دکان ہے اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جو چوہے مارنے کا اصلی زہر ہے وہ دے دے. وہ گیا اور لے آیا, میرے پاس رکھا ہوا تھا. وہ کہے خود, میرے کہا کیسے کرو گے؟ ٹرین کے نیچے آؤ گے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, تکلیف ہوگی. اوپر سے کودو گے, ہڈیاں ٹوٹ گئی, نہیں مرے تو کیا ہوگا. ٹرک یا بس کے نیچے آؤ گے, لپٹ جاؤ گے, ہڈیاں چکنا نہیں مرے تو کیا ہوگا. میں نے وہ زہر اٹھایا اور اس کو دے دیا. میں نے جاؤ میرا بچہ یہ پی لینا, تو کوئی تکلیف نہیں, تھوڑا سا ٹیسٹ کڑوا ہوگا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن کھانا کھانے کے بعد دوستوں سے ملنے کا پی لینا, اینڈ یور کپوت یور فنش. 10 سال ہو گئے ابھی تک نہیں کی. اس لیے تم لوگ بہادر بچے ہو میرے, صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے. جس دن تم نے سوشل بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا, یہ لوگ ڈریں گے, یہ لوگ پبلک پلیسز پہ نہیں آئیں گے. جو یورپ میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہ بھی سنیں. اگر یہ نواز شریف, یہ کوئی بھی آپ کو ملتا ہے, اسحاق ڈار کی ٹوپی میں مت جانا, یہ ٹوپی باز ہیں, پورے ملک کو ٹوپی بنا کے گئے. ان کی ٹوپیاں وہاں اتارو سڑکوں پہ, ہاتھ مت لگاؤ. وہ مار نہیں سکتے, ذلیل کر سکتے ہو جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے, اور انشاءاللہ تم لوگ کرو گے. بہت سارا پیار, بہت سارا دعائیں, اپنی دعاؤں میں, محبتوں میں, خلوص میں, سب میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.